مشورہ دینا چاہتا ہوں لندن سے کہ اب تو حکومت کو چھوڑ دو. کیا آپ الطاف بھائی سے ملنے جائیں گے؟ نہیں میں نہیں جا رہا. میں بچپن میں ملتا تھا جب آتش جوان تھا, اس وقت ملتا تھا جب الطاف حسین حلیم بنا کے کھلاتا تھا. اب تو وہ حالات نہیں. میں ایم کیو ایم کے دیکھیں, آپ لندن کو دیکھیں, لندن کے صحافی ہیں, آپ جیسا مرضی مجھ سے سوال کریں لیکن جواب دینے کا تو مجھے حق دیں نا. آپ جیسا مرضی سوال کر لیں لیکن جواب دینا میرا حق ہے. میں ایم کیو ایم کو, میرے دوست ہیں, ذاتی مشورہ دیتا ہوں کہ عزت اسی میں ہے کہ اس نلائق, نکمی, کرپٹ اور ڈس آنسٹ حکومت کو چھوڑ دو اگر عزت کی سیاست کرنی. سر جی ساری کابینہ, میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ نون لیگ کے پرندے اڑنے جا رہے ہیں. ایک اور خبر اٹھتے ہوئے دیتا ہوں, اللہ میرے گناہ اور غیبت کو معاف کرے اگر میں جھوٹ بولوں. نون لیگ کے خاندان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے, بغاوت ہو چکی ہے. میں خونی رشتوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا نہیں مجھے پتا. کراچی میں جو انتخابات ہوئے اس کے اندر دھاندلی بھی ثابت ہو گئی. صحیح, میری بات سنیں میرے بھائی, میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, 16 دفعہ آپ نے جنم سے یہ سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے, میری بات تو سنیں نا. میں 4 سال بعد آیا ہوں, کہتے تو واپس چلا جاتا ہوں, 3 دن اور ہوں. دیکھیں نا, آپ خبر وہ بنائیں. دیکھیں یہاں یہ آپ اخلاق بھول گئے نا. آپ کو میں 5 سالوں میں آیا ہوں اور انیل صاحب کے دفتر سے اس لیے سلیکٹ کیا کہ پڑوس ہے, تیرے سامنے بہ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں دسو. بھی کیس تھا, کچھ نہیں بنا, چھوڑیں. کیس 13 بنا لیے ہیں, اس کی جان لینے کی. دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی, سوال کرنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا حق ہے. مجھے جواب کے تو قابل چھوڑے نا. عمران خان کی جان لینے کی کوشش کر لی, 13 کیس اس پہ بنا لیے. یہ زہر اور سلو پوائزننگ بھی اس کو دینا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے یہ 13 پارٹیاں عمران خان کے ہاتھوں, ان کا سیاسی جنازہ نکلے گا. اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, ان پتہ لگ گیا یہ مجھے نہیں پتا. میں اپنی بات تھے اب نہیں ہے. اچھا, اب خان صاحب جو ہے وہ ان کی اور پرویز بالکل اپوزٹ لائن ہے, تو کیا کوئی اپوزٹ لائن نہیں ہے. چودھری شجاعت اور پرویز بھی ایک ہیں. ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہم آپ کو گولی دے رہے ہیں. شیخ صاحب لاسٹ بار شیخ صاحب آپ عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں. ہاں, میں قریب ہوں, صرف عمران خان کی حد تک. آپ ان سے ملتے بھی ہیں, ابھی ان کے اوپر ایک عمران خان کا فیصلہ ہے. اس وقت مونس علائی نے اور پرویز علائی نے زبردست کام کیا ہے. یہ سارے لوگ کہتے تھے پرویز علائی اسمبلی نہیں توڑے گا, یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ مونس اسمبلی نہیں توڑے گا. انہوں نے تماچا مارا اور توڑ کے بتائیے. دیکھیں کیپٹن صفدر کس باغ کی مولی ہے, چھوڑے پر جانے دیں, کوئی اور بات. سر آپ کے 2 سوال ہو گئے, 2 ہو گئے ہر ایک کا. شماری کی اپروول آپ کی گورنمنٹ نے دی تھی جس کی وجہ سے جنرل الیکشن تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت؟ کوئی تاخیر کی ضرورت نہیں ہے, الیکشن کرائے جائیں. اگر کسی کے پاس اور کوئی حل ہے تو وہ لائے میدان میں. الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ایک باوقار, پر اعتماد, اور میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اپنے منہ سے نہیں, سید عاصم منیر صاحب نے نیول ہیڈ کوارٹر میں کہا ہے کہ پاکستان نازک ترین موڑ پہ آ گیا ہے. 24 گھنٹے کے بعد قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہا, میں لاتعداد قومی سلامتی کی میٹنگوں میں رہا ہوں. قومی سلامتی کی میٹنگ میں سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کا ضامن ہے. یہ آپ میڈیا کے لیے کیا ہوگا؟ یہی بات انہوں نے عمران خان کو کی تھی, لڑائی ہو گئی. نہیں یہ نہیں, اس وقت عاصم سے نہیں لڑائی ہوئی. اللہ کرے, میری خواہش ہے, میری دعا ہے کہ نواز شریف نے اتنی تاریخیں دی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کسی آڑت منڈی کا ریٹ نکال رہا ہے. سر سب کے برابر ہیں نا آپ قاسم صاحب, اپنا کسی سے کم اور زیادہ نہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کا جنرل باجوہ سے بڑا قریبی تعلق تھا, اور آپ کے ساتھ انیل مسرت صاحب بیٹھے. انیل مسرت میرا بات ہے کہ یار اب سوال کو شارٹ کرے نا. میرے ساتھ باجوہ صاحب, میں ہاسٹل میں تھا, وہ بہت جونیئر تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں باجوہ نے کبھی میرے ساتھ کوئی سیاسی بات نہیں کی. عمران خان سے دیکھیں نا, آپ عمران خان کا میں جواب نہیں دے سکتا, آپ کا چینل کافی ہے اس کا جواب لینے اور دینے کے لیے.
نہ جانے کی وجہ لیگل کیسز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیگل ریلیف ملے گا تب جائیں گے یا پہلے بھی وہ جا سکتے ہیں؟ کیا وہ بڑی میری بیٹی بیٹھی ہیں ایک دو, وہ کوئی جامعہ مسجد کی خطابت میں تو اس کا کیس نہیں ہے نا. منی لانڈر, چور, کرپٹ, ڈسونس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, لٹیرے, یہ سارے محل بنائے والے وہ کیس ہیں. اور یہ کیس ٹلیں گے نہیں, یاد رکھنا میری یہ بات آج کی, اور الیکشن ہو کے رہیں گے. رکاوٹ جو ہے میاں صاحب کی واپسی میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ وزیر داخلہ بزدل اب کیوں نہیں جا رہے؟ پہلے معافی مانگ کے سعودی عرب گئے, اب پلیٹیں کبھی نیچے ہو جاتی ہیں کبھی اوپر ہو جاتی ہیں. سٹاک ایکسچینج پاکستان کی اور نواز شریف کی پلیٹیں ایک ہی جیسی ہیں, صبح ڈاؤن ہو جاتی ہے شام. اس نے پیناڈول کی گولی نہیں کھائی, ہاؤس ریسٹ ہے یہاں پہ. باہر تو نکلے نا, میں تو ابھی ان کے ساتھ دہی بھلے کھا کے آیا ہوں, اور وہاں ساؤتھ ہال میں گیا ہوں, اور لوگوں نے جس طرح سیلفیاں کھینچی ہیں, یہ بھی نکلے نا ساؤتھ ہال میں, سلو میں جا کے بتائے یہ حضور ہاؤس ریسٹ ہیں. شیخ صاحب آپ نے الیکشن میں کہا لڑ رہا ہے جی. شیخ صاحب آنٹی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ کس سے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے نا, اب نہیں ہے تو کیا کروں. آپ کیا سب پلیز صاحب راولپنڈی سے میں تعلقات دیکھیں, مجھے خان صاحب نے 10 مہینے پہلے کہا کہ آپ نے اس بات میں نہیں پڑھنا. پھر میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے ان سے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کا مشکور ہوں, مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. لال ہے, موت میری محبوبہ ہے, ہتکڑی میرا زہرا ہے, یہ اجرتی قاتل, یہ چمگادڑ کی شکل والا. آپ اس کی شکل دیکھیں, لعنت پڑی ہوئی ہے دن کے وقت رات کے وقت. یہ گرفتاری سے وہ ڈرے جو سیاسی ہجڑا ہو, یعنی یہ ان کے ساتھ لوگ ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا کہ سیاسی دلہن ہے یا دولہا ہے. ہم تو مردوں کی طرح مقابلہ کریں گے. اور صاحب نے بات کی ہے. جی مرتضی بولو. اچھا, فرسٹ آف آل ویلکم ٹو. تھینک یو ویری مچ. گو ہیڈ, شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ, ٹرپل ایس. شیخ صاحب یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کافی عرصے سے جو آپ پولیٹیکل پریڈکشن کر رہے ہیں, مختلف آپ نے جو ووٹ اپنوں جو سوال کرو نا چھوٹا مرتضی, ابھی آپ پرانے رضیہ بٹ کے ناول کا مرتضی تھا. کم میں نیو مرتضی, رضیہ بٹ کا ناول نہیں چاہیے, ختم ہو گیا. شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ. کہا تھا کہ یہ حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی اور حکومت ختم نہیں ہوگی. دیکھیں, حکومت کو مجھے یہ یقین تھا اور عمران خان کو بھی یقین تھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ہوگا. ہاتھ نہیں ہوا, ہتھڑول ہو گیا. اور وہاں منڈی سجی, وہاں ممبروں کی ہیرا منڈی لگی, 35 کروڑ میں سیاسی طوائفیں بکی, کرسٹائن کیلریں بکی. وہی کرسٹائن کیلریں جو ہیں اب لیڈر آف اپوزیشن بنی ہوئی ہیں, گولڈن لوٹا. یہ خاص طور پہ آپ کو میں جواب دے رہا ہوں, شاید اور سے میں پارلیمانی زبان میں دیتا. اور مارچ اپریل میں ان کی چھتڑول ہونی ہے, یہ آگے ہوں گے, پیچھے عوام ہوگی. قبر کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. تیسرا آدمی مرا کل جو آٹے کا پیسوں سے تھیلا لیتے ہوئے مرا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مفت داتا دربار سے کوئی خیرات لے رہا تھا. آئے نا, پاؤں میں مہندی لگی ہے نواز شریف کے, میرے پاؤں میں مہندی لگی ہے, آنے جانے کے قابل نہیں ہے جی. اس کے نواز شریف کے پاؤں میں مہندی لگی ہے. میں نے بالکل پڑوس کا انتخاب کیا پریس کانفرنس کے لیے کہ آئیں, آپ کا بھائی پرائم منسٹر ہے. میں جب انٹیریئر منسٹر تھا واقعی میں تو اس کو مجرم سمجھ کے پاسپورٹ جاری نہیں کیا. اب تو اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے. کس چیز کا انتظار ہے؟ 60 دن میں انتخاب ہونے, 90 دن میں انتخاب ہونے. آئیں تاکہ اس جو اجتماعی قبر نون لیگ کی بنی ہے اس میں یہ کل پڑھائے نواز شریف, مہندی کے پاؤں سمیت. میں یہیں انقلاب ہوگا. میں اس سے بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں, مستقبل کی حکومت اوورسیز پاکستانی بنائیں گے. مستقبل کی حکومت کے 42 ووٹ میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں, لیکن ابھی میں نے کمپیوٹر شروع کیا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں روز, کل بھی ہو گئی تھی. تو جو میرے دوسرے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 48 ہیں. میرے پاس 42 حلقے ایسے ہیں جس کا فیصلہ کن ووٹ اوورسیز پاکستانی کے پاس. گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر, دے آر ویری لیٹ اینڈ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. ان کے پیچھے ایسا مردہ چہرہ ہے شہباز شریف کا, فن گداگری کا جو ماہر ہے, اس کی شکل بھی دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جی مرتضیٰ صاحب, جی حکم ذرا رستہ. چھڑی آ جائے یا ہاتھ کی چھڑی آ جائے, فیصلہ عدالتوں پہ جائے گا
اور عدالتیں یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو بچاؤ، اور عدالتوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جن کے پیسوں پہ ملک چل رہا ہے، اگر ان کو آپ 1 کروڑ لوگ ہیں جس میں سے 70 لاکھ ووٹ عمران خان کا. جی بیٹے آپ بتائیں. شیخ صاحب، یہ جو نواز شریف اور ان کی بیٹی جو ہے نیا بیانیہ لا رہی ہے دوبارہ مارکیٹ میں، جیسے جنرل کا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ ہے، میں جس کانسٹیچوئنسی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، جی ایچ کیو بھی وہی ہے، ٹرپل بریگیڈ بھی وہی ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر بھی وہی ہے، نیول ہیڈ کوارٹر بھی وہی ہے، سارے اداروں کے ہیڈ کوارٹر اس میں ہیں. کوئی گو ہیڈ نہیں ہے. 10 مہینوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں عمران خان کی بات کے ساتھ پیرا دے رہا ہوں. جی سر، میں خود ہی بس ایک سوال ہو گیا نا، ایک سوال. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آج رابطہ نہیں ہے آپ کا، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں ہے. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کا بھی نہیں نہیں اس کا ہے. مطلب 5 دن پہلے میری جب سارا پاکستان کا ہے، پاکستان اداروں کا ہے، اور اداروں کو بھی یہ زمینی تپش دیکھنی چاہیے کہ غریب کے پاس نہ آٹا ہے نہ دال ہے. اور آخری بات، اس کے بعد آپ کوشچن کر سکتے ہیں، میں اپنے شہر کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان کے 4 سال، یہ 4 سال ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے وقت مہنگائی نہیں تھی. میں تو چیختا تھا کہ یہ بھی مہنگائی ہے، کیونکہ ہر کیبنٹ میں کوئی چینی مافیا کا چور بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا. جو پہاڑ اور تودا ہمارے پہ گرنا تھا وہ ان 13 پارٹیوں کا جنازہ نکال دیا، زمین بوس کر دیا، اور ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ یہ عوام میں جا سکے. شہباز شریف کو عدم اعتماد سے خدا بچائے تو بچائے، ورنہ ان ممبروں سے نہیں بچ سکتا جو 35 کروڑ اور 25 کروڑ کے ووٹ جنہوں نے بیچے. اور انشاءاللہ تعالی پنجاب اور کے پی کا الیکشن جو 5 سال کے لیے ہو رہا ہے، میرے مولا نے چاہا تو پی ٹی آئی اکثریت رائے سے 2/3 اکثریت دونوں اسمبلیوں میں جیتے گی. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور باقی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئے نا جی، نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے بالکل پڑوس میں ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، صرف اس لیے کہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لی. میں تو روز کرتا ہوں حضور، آپ کا وہاں انتظار ہو رہا ہے شدت سے، آپ ہاؤس ریسٹ ہیں یہاں پہ، اور میڈیا کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو کچھ میں خاص طور پر ایم کیو ایم سے بھی کہوں گا، کراچی میں جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے سارے الیکشنوں کا. اگر اسی قسم کے الیکشن ہوں گے، آج تیسرا آدمی بھی آٹے کی بوری کو لیتے ہوئے ایک تیسرا آدمی مر گیا ہے. جس ملک میں آٹے کی بوری مفت نہیں مل رہی، کوئی داتا دربار کی خیرات میں نہیں لے رہا، پیسے سے لینے جا رہا ہے اور آٹے کی بوری کے نیچے آ کے مر رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی مسئلہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے. ورلڈ بینک کا 1.1 جو لون ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ میں یہ بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ ہاتھوں سے نکل جا رہے ہیں. یہ مارچ اپریل میں ان کی ٹھکائی ہونی ہے. مارچ اپریل میں یہ جو اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، ان کی ٹھکائی ہونی ہے. انہوں نے یاد رکھنا ہے یہ الیکشن میں جانے کے قابل نہیں ہے. نون لیگ کے بہت سارے پرندے، بہت سارے تو نہیں کہوں گا، ایک اس عمر میں مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ کل ایک بڑی تعداد نون لیگ کے گھونسلے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے عمران خان کی طرف. لیکن سوال یہ ہے کہ سارے پرندوں کی وہاں اکاموڈیشن نہیں ہے، سارے پرندوں کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے. اور جو ملک کے معاملات جس جگہ پر آ گئے ہیں، اس معاملات کی سنگینی سے، اس معاملات کے گھمبیر ہونے سے، اس معاملات کے خطرناک ہونے سے کوئی عقل کا اندھا ناواقف ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کا اندھا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 4.2 یا 3 بلین کے ریزرو پر، اور یہ بڑے چیمپئن بنتے تھے. ملک کے اندر بھی ذلیل ہیں، یہ ملک کے باہر بھی ذلیل ہیں. ملک کے اندر بھی ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اور ملک کے باہر بھی ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اور اگر تھوڑی بہت امداد ملنی ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے ملنی ہے. ان کی منہ پہ یہ فن گداگری کے جو ماہر ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو بھیکاری ہیں، ان کی شکل دیکھ کر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں. سو میں ہمیشہ چھوٹی سی بات کرتا ہوں، 5-10 منٹ کی. آپ 5-10 منٹ مجھے سوال کر سکتے ہیں. 2 باتیں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں.
آپ کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. 42 سے لے کے 48 سیٹوں پر اوورسیز پاکستانیوں کا فیصلہ کن ووٹ ہوگا. 42 ہوں، 44 ہوں، 46 ہوں. میں نے 42 گنی ہے، خواہ یہ منڈی باؤدین کی ہوں، سیالکوٹ کی ہوں، لیکن لوگوں نے 48 تک گنی ہوئی ہیں. اور نیب کا ترمیمی قانون کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم عدم اعتماد لاتے ہیں تو 35 آدمیوں کو سمیت میرے جو ہے وہ انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا. میں تو خوش ہوں، اچھا ہوا، جان چھٹی سو لاکھوں پائے. اور 35 لوگوں کو اس خوف سے ڈی سیٹ کیا. 10 مہینے تک سپیکر کہتا رہا کہ میں بلاؤں گا اور پھر ڈی سیٹ کروں گا، صرف اس خوف سے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اگر اس ملک کو بچانا ہے تو قوم کی آواز عمران خان ہے. عمران خان جو ہے اس نے قوم کے شعور میں جو جوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی اور لندن جیسے شہر، مصروف شہر میں آپ نے عزت بخشی. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو نیب کے مفرور میرے ارد گرد بسیرا کیے ہوئے ہیں جہاں میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ یہ جو ترمیم انہوں نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں اور 380-85 لوگوں نے اپنی جان بچائی ہے، ان کی جان بچتی ہے کہ نہیں بچتی. باقی آپ لندن میں آپ کو پتہ ہے اکانومی کے کیا حالات ہیں. ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. کل سے کوئی بینک میں ایل سی نہیں کھل رہی، کوئی مال پورٹ سے جو ہے وہ نہیں چھٹ رہا. ڈالر پاؤنڈ کی صورتحال آپ کو بہتر پتہ ہے. اور یہ عمران خان نے 13 پارٹیوں کو چنے چبا دیے اور چاروں شانے چت کر کے مارا. یہ کہتے تھے ان کے بندے پورے نہیں ہیں، یہ کہتے تھے ان کے یہ عدم اعتماد نہیں لا سکیں گے، یہ کہتے تھے یہ بندے کہاں سے لائیں گے. اب اس نے بتایا کہ یہ بندے کس طرح آئے ہیں. اور شہباز شریف بھی آ جائیں، نیل صاحب آئے ہیں.